بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کہ سن 128 ہجری کربلا کے واقعے کے تقریباً 70 سال کے بعد امام کی ولادت اور سن 148 ہجری میں چھٹے امام کی شہادت منصور دوانقی کے زہر کے ذریعے سے ہو جانے کی صورت میں 20 سال کے قریب جس وقت امام ہفتم کی عمر مبارک تھی تو امامت کی ذمہ داری امام کے کاندھوں پر آئی اور سن 182 یا سن 183 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہارون رشید کے زہر کے ذریعے سے امام کی شہادت رونما ہوتی. تو تقریباً امام کی حیات طیبہ 54 سالوں پر محیط ہے، یعنی ظاہری زندگی جس میں سے 34 سال تقریباً ہو کہ جس میں امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے اور امت کی ہدایت فرمائی. میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ امام کی اس زندگی میں اور خصوصاً امام کی امامت کے دور میں جن حکمرانوں سے امام کا سامنا رہا یہ سب کے سب وہ حکمران کہ جو نہ صرف حریص ہیں نہ صرف ظالم ہیں بلکہ اہل بیت اور علویوں کے اعتبار سے انتہائی ظلم و ستم ڈھانے والے، حتیٰ یہ کہ ان کو اپنے کسی بھی ایک وزیر کے وصیت نامے میں صرف یہ مل جاتا ہے کہ وہ امام علی کی تعریف کرتا ہے، خود منصور کا وزیر، تو باقاعدہ اس کے لاشے کی توہین کی جاتی ہے اور اس کی وصیت نامے کو جلا دیا جاتا ہے. منصور دوانقی اور منصور دوانقی کی وہ سازشیں، وہ عمومی مظالم، وہ اقتصادی حصار، وہ قحط کی حالت اس طرح سے کہ عوام کو اتنا بھوکا رکھو، عوام کے لیے کسی قسم کا ویلفیئر ورک نہ کرو، یہاں تک کہ عوام تمہاری محتاج ہو جائے. اور پھر وہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی.
مظالم اقتصادی اپنے مقام پر، خونی مظالم اپنے مقام پر، لیکن یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں کہ جو جنرل پبلک کے لیے ہیں. یعنی منصور دوانقی وہ شخص کہ جو ایک عام مسلمان سے بھی اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے کہ ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ میری حکومت کے خلاف ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، یا ایک جانب کے ہاتھ اور ایک جانب کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن خصوصاً اگر بات آل محمد کی ہو، اگر بات علویوں کی ہو، تو یہ ظلم اور بھی زیادہ بڑھ جاتا. میں نے بتایا اقتصادی انحطاط کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ محلہ بنی ہاشم فقر و فاقے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کتنی ہی خواتین ایسی تھی کہ جن کے پاس ایک ایسا لباس موجود نہیں تھا کہ جو لباس ان کی پوری سطر پوشی کرتا ہو اور جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکیں. لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم کی خواتین جس وقت نماز کا وقت آتا ہے، اب ایک لباس جو صحیح و سالم، لہذا وہ لباس باری باری خواتین کو دیا جاتا ہے اور ہر مومنہ وہ لباس پہنتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد دوسری مومنہ کو وہ لباس دے دیا جاتا ہے. تو اتنی زیادہ انحطاط اقتصادی. منصور کہ جس کے بارے میں نے بتایا اقتصادی اعتبار سے مظالم، تلوار کے مظالم اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم بنی عباس یہ وہ حکمران ہیں کہ سن 132 ہجری میں جس وقت انہوں نے امویوں کے خلاف اپنی تحریک اور اپنی جنگ کا آغاز کیا تو باقاعدہ ان کے جو علم تھے، ان کے جو جھنڈے تھے، ان کا رنگ سیاہ تھا. اور سیاہ اس لیے تھا کہ ان کا نعرہ تھا یا لسارات الحسین، کہ ہم حسین کا جو خون بہایا گیا، کربلا میں جو ظلم ہوا، ہم اس کا انتقام لینے کی خاطر آگے بڑھیں. باقاعدہ ان کا سلوگن یہ تھا کہ حکومت اور اقتدار کرنے کا حق یہ صرف اور صرف آل محمد کو ہے، آل رسول کو ہے. اور اسی لیے جس وقت ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ یہ دو اہم مہرے ہیں بنی عباس کے کہ جن کے ذریعے انہوں نے مدینے میں اپنی کیمپین چلائی ہے، عراق میں اپنی کیمپین چلائی. یہ ابو مسلم خراسانی جس وقت امام ششم کی خدمت میں آتا اور آ کر کہتا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیلیگیشنز آ کے جا چکے ہیں، آپ نے یقیناً وہ ہارون مکی والا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک گروہ ہے خراسان کا کہ جو آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا قیام کیجئے، آپ کے چاہنے والوں سے خراسان بھرا ہوا. اور پھر امام کا ان سے سوال کرنا، ہارون مکی کا وہ والا واقعہ کہ جو تقریباً تمام مومنین سے سنا ہوا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اب باقاعدہ ابو مسلم امام کی خدمت میں وہ خط لے کر آتا ہے کہ فرزند رسول آگے بڑھیے، ہم آپ کی حمایت کے لیے آئیں، ہماری تلواریں، ہمارے نیزے آل محمد کی خدمت ہی کے لیے تیز کیے گئے. جس وقت یہ خط امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے باقاعدہ اس خط کو، جو شمع ساتھ میں جل رہی تھی، جو چراغ جل رہا تھا، باقاعدہ امام نے اس خط کو اس چراغ کے ذریعے سے جلا دیا اور کہا کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے جو میں نے جلا کر دیا. یعنی تم تو ہمارے محتاج ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو آل محمد تمہارے کبھی محتاج نہیں ہو سکتے. اور پھر امام نے باقاعدہ بنی ہاشم کے دیگر سرکردہ افراد تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ خبردار، ان کی باتوں کے دھوکے میں نہ آنا. یہ تمہارے ذریعے سے، یہ تمہارا نام لے کر، یہ کربلا والوں کا نام لے کر خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. خبردار، اپنی بے وقوفی کے ذریعے سے، اپنی جذباتیت کے ذریعے سے ان کے آلائے کار نہ بننا. یہ وہ پیغام امام صادق علیہ السلام کو کہ جو ہر زمانے میں ہر مومن کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ عزاداری کا نام لے کر، کربلا والوں کی حمایت کا نام لے کے، حسین اور حسینیت کا نام لے کے ایسا نہ ہو کسی زمانے میں مومنین کے جوش اور جذبات کو ابھار کر مومنین کو اپنا آلائے کار بنایا جائے اور جب قربانی کا موقع آئے تو مومنین ہی کا خون بہا دیا جائے. تو اس موقع پر امام نے بنی ہاشم کے سرکردہ افراد کہ جن میں
ایک شخصیت اولاد امام حسن مجتبی میں سے عبداللہ محض کی شخصیت، عبداللہ محض کو بھی باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا، لیکن عبداللہ محض امام کی بات کو صحیح انداز میں نہ سمجھ سکے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بنی عباس اقتدار ملا، پہلی حکومت ہی میں ظلم کی انتہا، اور جب منصور دوانقی جو بنی عباس کا دوسرا خلیفہ، یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا، وہ آل محمد کہ جن کا نام لے کر بنی عباس اقتدار میں آئے تھے، پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، اس نعرے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، اس ایجنڈے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، لیکن اس لفظ کے معنوں میں تبدیلی کر دی، کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، حکومت کا حق آل رسول کا ہے، لیکن آل رسول کوئی اور نہیں، ہم سے زیادہ بڑھ کر، بنی عباس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور آل رسول نہیں، لہٰذا ہم نے جو آل رسول کی بات کی تھی تو وہ آل رسول ہم ہی ہیں۔ آل رسول کا نام لے کر آل رسول کے حق کو غصب کرنے کا کام یہ بنی عباس نے شروع کیا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر وہ مظالم بنی عباس نے آل محمد پر ڈھائے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہی آل محمد ہیں کہ جن کا ہم نے نام لیا۔ اب جب لوگ ان کے نام پر اس زمانے میں بنی امیہ کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ آل محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف قیام کر سکتے ہیں، لہذا بہت زیادہ قسمہ پرسی کی حالت، بہت زیادہ مظلومانہ زندگی اس ادوار میں علویوں کی اور خاص طور پر سادات کی گزری۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصور دوانقی کہ جس کا تذکرہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا، ایک اور کام جو منصور دوانقی نے کیا، 2-3 محاذ تھے ہر حکومت کے کہ جو آل محمد کے خلاف پہلے روز سے شروع کر دیے گئے۔ جس وقت فدق چھنا، فدق چھیننے کی ایک وجہ یہی تھی کہ فدق کے ذریعے سے اقتصادی طور پر آل محمد کو کمزور کر دیا جائے۔ اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا مزاج آگے بڑھا، اور پھر جہاں مظالم، جہاں تلوار، جہاں آل محمد سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا، وہاں پر باقاعدہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا کہ علمی اعتبار سے بھی آل محمد سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ حد تو یہ ہے عبادتوں کے اعتبار سے بھی، روحانی کرامات اور معجزات کے اعتبار سے بھی اہل بیت کے مقابلے پر کچھ شخصیات کو کھڑا کر دیا جائے۔ لہذا ہم جو دیکھتے ہیں صوفی ازم، کبھی موقع ملا تو اس کی تاریخ بیان کی جائے کہ یہ صوفی ازم وہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی دشمنی آل محمد کے ذریعے سے کی گئی تھی، اس لیے کہ آل محمد کی عبادات کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو متعارف کروایا جائے کہ لوگ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں۔ ابھی الگ بات ہے کہ صوفی ازم دنیا میں یہ تو ایک عجیب خدا کی قدرت، علوم باقاعدہ بنائے گئے اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل کو ختم کیا جائے۔ علم حدیث کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ علم حدیث کے ذریعے سے فضائل اہل بیت کو کم کیا جائے یا کم رنگ کیا جائے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ بات بہت زیادہ خشک ہو جائے گی، میری تقریر ویسے ہی بہت زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ تو باقاعدہ علوم کو جاری کیا گیا، اجرا کیا گیا صرف اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کر دیا جائے، اہل بیت کے فضائل کو کم رنگ کر دیا جائے۔ لیکن واقعاً یہ بھی خدا کی عظمت کہ اسی علم حدیث کے ذریعے سے اور اس کے اصولوں کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلتوں کو اہل بیت کے علوم کے خادم ثابت کر رہے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو علمی اعتبار سے بھی اہل بیت کے مقابلے میں لوگوں کو لایا گیا، عبادت کے اعتبار سے بھی
کہیں پر حسن بصری کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر سفیان ثوری کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر ابو ہاشم کوفی کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پر رابعہ بصری کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ شخصیات کون؟ یہ تمام کی تمام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اہل بیت کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا اور ان کی کرامتوں کا پرچار کیا گیا۔ جھوٹی روایتیں، جھوٹی داستانیں کہ مثلاً رابعہ بصری اس طرح حج کرنے کو گئیں کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب حج کرنے کو پہنچی تو کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ خود چل کے رابعہ بصری کے استقبال کے لیے آ گیا۔ ہم کیا غلو، ہم پر کیا الزام لگایا جاتا ہے غلو کا۔ ذرا تذکرۃ الاولیاء کی عبارت کو اٹھا کے تو دیکھیے کہ فلاں شیخ دجلہ کے کنارے ریسلنگ کر رہے ہیں، کس سے؟ عام آدمی سے نہیں، اللہ جل شانہ سے۔ خدا اور فلاں شیخ صاحب کی ریسلنگ ہو رہی اور خدا کو ہرا بھی دیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری اوٹ پٹانگ باتیں آپ کو تذکرۃ الاولیاء میں وافر مقدار میں مل جائے گی۔ اور اب ہماری قوم کی بھی سادگی کہ ان باتوں کو سن کر، ان کرامتوں کو سن کر جن کی کوئی بیس نہیں، معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، چلیں بات آ گئی ہے تو کہہ دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے مجمع میں کہے یا بعد میں سوال کرے، مولانا صاحب ہم نے تو خود دیکھا کہ فلاں صاحب کے پاس اتنی کرامتیں، فلاں صاحب جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہونے والا، فلاں صاحب بتا دیتے ہیں کہ مٹھی کے اندر کیا۔ عزیزو یاد رکھنا، اس جملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اذہان میں محفوظ کر لینا۔ پانی پہ چلنا ایک فوق فطرت کام ہے، ہوا میں اڑنا ایک فوق فطرت کام ہے، لیکن فوق فطرت کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بھی نزدیک ہے۔ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے موضوع سے بالکل ہٹ چکی ہے بات، لیکن وقت آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ فلاں بابا تھے، فلاں پیر تھے، ان کے پاس یہ کرامت تھی، ان کے پاس یہ مسئلہ تھا، وہ مثلاً یہ کر دیا کرتے تھے، فلاں کر دیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری داستانیں جھوٹی ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی پایہ اساس نہیں، اور جو تھوڑی بہت چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیں تو یاد رکھیے گا، یہ کرتب اور یہ حرکتیں اس بات کی کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ شخص خدا کے نزدیک بھی ہے، خدا کے قریب بھی، اس لیے کہ پہلی تو سیدھی سی بات ہے کہ پانی پہ چلنا اگر کمال ہوتا تو یہ مچھلیاں بھی کرتی، ہوا میں اڑنا اگر کمال ہوتا تو یہ مکھیاں بھی کرتی۔ یاد رکھیے، خداوند عالم نے یہ دنیا جو خلق کی، میں معذرت چاہتا ہوں آج، یعنی یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی میرے موضوع سے ہٹ چکی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن بہت ضروری بات ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں صوفیوں کی، جگہ جگہ مزار کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے مومنین جا رہے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، خداوند عالم نے اس عالم کو جو خلق کیا تو کچھ اصولوں کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یہ عالم تکوین جو ہمیں دکھائی دیتا، جس میں سمندر ہے، جس میں پہاڑ ہے، جس میں ساری زمین، ساری کائنات، اس عالم کی تخلیق میں ایک اصول جو خدا نے رکھا ہے وہ ہے اصول اثر اور مؤثر، جسے آپ اصول علت و معلول کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہر چیز کی علت کا ایک معلول رکھا ہے، ایک معلول کی علت رکھی۔ علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا، معلول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علت بھی ہے۔ مثلا اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو دھوئیں کی علت ہے آگ، دھواں ہے تو آگ بھی موجود۔ یا مثلا بہت سادی مثال، 2 میں 2 کو پلس کریں، یہ علت بن جائے گی کہ اگلا عدد کون سا آئے گا؟ 4۔ 4 کی علت 2 میں 2 کو جمع کر دیجئے، 3 میں 1 کو جمع کر دیجئے، عدد 4 آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ علت اور معلول کا قانون ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں،
ایسا نہیں ہے کہ 2 میں 2 اگر مسلمان پلس کرے تو 6 کا ہندسہ آ جائے، 2 میں 2 اگر کافر پلس کرے تو 2 کا ہندسہ آ جائے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے یہ کافر نہیں۔ جو بھی 2 میں 2 پلس کرے گا، اثر، مؤثر، علت و معلول، نتیجہ 4 آئے گا، نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ رہے۔ اب سنیے، خداوند عالم نے اسی طریقے سے اور بہت ساری علتیں رکھی۔ آپ ذرا چھت پر چلتے چلتے جائیے اور ہوا میں چلنے کی کوشش کریں، زمین پہ گر جائیں گے۔ گریویٹیشنل فورس، یہ جو زمین میں ایک غیر مرئی قوت، کشش ثقل یا ثقل جس کو ہم کہتے ہیں، انسان نیچے کی طرف گرتا ہے۔ پھل جو ہے وہ نیوٹن نے دیکھا نیچے کی طرف گرتا ہے ہمیشہ، لہذا اس قانون تک پہنچا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مومن چھت سے گرے گا تو وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا۔ ایک مومن جو چھت سے گرے گا تو جیسے پیراشوٹ سے سلائڈنگ کرتا ہوا آتا ہے ایسے گرے گا، اور کافر جو منہ کے بل گرے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مومن بھی گرے گا، کافر بھی گرے گا، یہودی بھی گرے گا، عیسائی بھی گرے گا، اس لیے کہ یہ اثر ہے وہ مؤثر، اس لیے کہ یہ معلول ہے وہ علت۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور چیز، مثلا فرض کیجئے جو ایکسپلورنگ کی جاتی، یہ جو زمین میں کھدائی کی جاتی اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ، وہ کرینوں کے ذریعے سے، وہ ہائیڈرولکس مشینوں کے ذریعے سے، اور اس زمین کے نیچے اگر تیل موجود ہے تو تیل نکل آئے گا۔ اب چاہے وہ ایکسپلور کرنے والا کوئی عرب ہو، ایکسپلور کرنے والا کوئی یہودی ہو، ایکسپلور کرنے والا کوئی عیسائی ہو، اگر وہ سارے قواعد پر عمل کرتا ہوا نیچے تک جائے گا تو تیل اسے مل جائے گا۔ یہ خداوند عالم کا قانون ہے کہ جو علت تک پہنچ جائے گا معلول اسے مل جائے گا۔ اب سنیے، اسی طریقے سے جس طرح اس عالم تکوین میں خداوند عالم نے قانون علت و معلول رکھا ہے، عالم معنی کے اندر وہ عالم کے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جسے مانوی دنیا کہا جاتا ہے، اور جسے آج کے سائنسدان میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ بھی ایک جہان ہے، یہ بھی ایک عالم کہ جس میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس جہان کے اندر بھی ویسی ہی قوتیں اندر موجود ہیں، وہی اصول موجود ہیں، وہی علت اور معلول کا قانون موجود ہے۔ اب سنیے، مثلا ایک آدمی اگر 40 دن تک خاموش رہے، کچھ نہ بولے، بہت زیادہ ضروری بات کرے، تو حکمت اس کے دل میں آ جائے گی۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اس کی عقل بڑھ جائے گی۔ ایک آدمی اگر اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے، یا مثلا چلیے بات آ گئی ہے تو واقعہ بیان کر دوں۔ ایک زمانے میں ملا محسن فیض کاشانی کا یہ زمانہ، ایک جلیل القدر شخصیت، ایک آدمی اور عیسائی آدمی، چرچا ہو گیا کہ صاحب یہ عالم الغیب ہے، اسے جو بھی چھپا کے لے آؤ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایگزیکٹ صحیح بات بتاتا، تو لوگوں کے دل میں یہ بہرحال خیال آنا شروع ہو گیا کہ جب یہ عالم الغیب ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو حقیقی بات ہوگی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت شاید اتنی باطل چیز نہیں ہے، عیسائیت ابھی بھی شاید مذہب حق ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا تھا، اور ایسے پرابلم آتے رہے۔ اب وہ آدمی، وہ عیسائی نوجوان، لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر یہ، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، تم نے یہ چھپایا ہوا ہے، اور لوگ پریشان، یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگ گئے۔ جس طریقے سے ہمارے بعض مومنین کی کہ جب ایسے کسی آدمی کے پاس جائیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو، تو باقاعدہ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ باطل عقیدے پر تھا تو اسے کیسے اتنا علم مل گیا، اسے کیسے اتنی قدرت مل گئی، اسے کیسے اتنا کرشمہ مل گیا، اسے کیسے اتنی کرامت مل گئی۔ پھر میں دہرا رہا ہوں جملے کو، کرامت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کے قریب بھی ہے۔ سنیے، اب
لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی سے کہا گیا کہ آئیے اور اس مسئلے کو حل کیجئے، اس لیے کہ اس علم غیب کے ذریعے سے یہ عیسائیت کا پرچار کر رہا، لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ خراب اور بگڑنے جا رہے ہیں، آئیے اور آ کے مدد کیجئے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ دربار کو سجایا جائے، ساری پبلک آئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ آئے اور اس عیسائی کو بلایا گیا، اور پھر ملا محسن فیض کاشانی نے اپنے جیب سے اپنے بند ہاتھ کو یعنی اپنی مٹھی کو باہر نکالا اور اس عیسائی نوجوان سے کہا کہ دیکھو اب تم بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ اس عیسائی نوجوان نے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، اور پھر حیران ہو گیا، پسینے پیشانی پر آ گئے۔ ملا نے پوچھا کہ کیا بات، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا چل گیا، جس وقت آپ نے مٹھی میرے سامنے رکھی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی اس بند مٹھی میں کیا، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی مٹھی میں آنے والی چیز نہیں ہے، نہیں آ سکتی آپ کی مٹھی میں۔ ملا محسن فیض کاشانی نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا چیز ہے اور کیوں پریشان تمہیں کر رہی ہے کہ میری مٹھی میں وہ چیز نہیں آ سکتی؟ تو کہا کہ میری علم جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی، اور جنت کی مٹی امپاسبل، ناممکن، اس دنیا میں آ جائے ناممکن۔ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا یقین ہے کہ یہ جنت کی مٹی، لیکن آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی نے مسکرا کے اپنے ہاتھ کو کھولا، خاک شفا کی تسبیح ملا کے ہاتھ میں موجود ہے، کہا کہ دیکھو درود پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے اشتباہ ہوا ہے، ہاں یہ جنت کی مٹی جیسی ہے لیکن جنت کی مٹی نہیں، اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اسے خاک شفا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خاک ہے کہ جو قبر امام حسین سے جمع کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کربلا کو بیان کیا، اس کے بعد حسینیت کو بیان کیا، اس کے بعد اسلام کو بیان کیا۔ اب جب دین کا اظہار اس عیسائی نوجوان کے سامنے کیا تو اب ملا محسن نے ایک سوال کیا، یہ سوال اور اس کا جواب جس کی جانب میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ ملا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ قوت اور صلاحیت کہاں سے آئی کہ تمہیں اتنی قوت مل گئی کہ تم بند ہاتھ کے اندر کیا چیز موجود ہے بغیر کسی غلطی کے بتا دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ریاضت کی تھی، میں نے ایک محنت کی تھی۔ دیکھیے بالکل ویسے ہی ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ محنت کرنا، ایکسپلور کرنا، جس طریقے سے انجینئرز ایکسپلورنگ کرتے ہیں، وہ ہائیڈرولکس کے ذریعے سے، وہ بڑی بڑی کرینز کے ذریعے سے، وہ ایک مرتبہ اس زمین کو کھودنے کے ذریعے سے اور اس ریاضت کے نتیجے میں اس تیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب عالم معنی میں بھی کچھ ریاضتیں ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں، جس کو چاہے ہندو کرے، جو کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں بعض چیزوں تک۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو میرا نفس مجھے جس بات پر اکسائے گا میں اپنے نفس کے اگینسٹ چلوں گا۔ میرا نفس سونے کی بات کرے گا میں جاگتا رہوں گا، میرا نفس کھانے کی بات کرے گا میں کھانے سے انکار کر دوں گا، میرا نفس کہے گا بھوکا رہو میں کھانا کھاؤں گا، میرا نفس کہے گا کہ آرام کرو میں کام کروں گا۔ تو ہر وقت میں نے اپنے نفس کی جب مخالفت کی، مسلسل کئی سال تک جب اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا تو میری جو باطنی آنکھ تھی وہ خدا نے کھول دی، باطنی آنکھ وہ خدا نے کھول دی۔ اب ملا محسن فیض کاشانی نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے دیکھو خاک شفا کو دیکھ لیا، تم نے کربلا کی داستان کو سن لیا، ہمارا مذہب حقہ ہے،
آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے مذہب کو ایسے قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کہ دیکھو ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، تمہارا نفس ہمارے مذہب کو قبول کرنے کی بات کر رہا ہے یا انکار کی بات کر رہا ہے؟ کہا انکار کی بات کر رہا ہے۔ کہا تو مخالفت کرو اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ لنگرودی علیہ الرحمہ کے جن کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا، کہ جو ہندوستان کے دورے پر گئے، باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ہندو سادھو جو تھے موجود تھے، کچھ ہندو وہ مندروں کے اندر موجود تھے کہ جن کی ریاضت یہ تھی کہ کوئی سوئیوں کے بستر پہ سویا ہوا ہے، کوئی مثلاً اپنے ہاتھ میں مٹی کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے، اتنی دیر سے کھڑا ہے کہ اس مٹی میں سے بیج پھوٹ چکا ہے اور پودا تک نکل آیا، اور مختلف باتیں انہوں نے بیان کی۔ تو یاد رکھیے امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرتبوں کو دیکھ کر امپریس نہ ہونا، بہت اہم جملہ ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ کرتب کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ ریاضتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، یہ فوائد کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ قوتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، جن کسی کے بھی قابو میں آ سکتے ہیں، بہت ساری حرکتیں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خبردار اس کو معیار قربت خدا نہ بنانا۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ خدا سے کتنے نزدیک ہے تو پہلے یہ دیکھو اسے خدا کی کتنی معرفت ہے، اس لیے کہ اگر خدا کی معرفت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری باتیں جو محمد صلوات میں بہت طولانی گفتگو کی طرف چلا گیا، لیکن اس کو سمیٹ دوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ مذہب حق پر ہے، اس کے ذریعے سے وہ حق مذہب پر ہے۔ نہیں، یہ کرتب، یہ حرکتیں، یہ فوق العادہ کام اور ایکشنز کسی طور پر بھی دلیل نہیں بن سکتے کہ یہ خدا کا مقرب بندہ ہے۔ وَإِلَّا بہت سارے سادھو وہ بھی خدا کے مقرب ہونے چاہیے جو نامعلوم کتنے بتوں کو سجدہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال اہم چیز معرفت ہے، معرفت خدا، معرفت محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ باقاعدہ اہل بیت کے مقابلے کے لیے جہاں اقتصادی طور پر اہل بیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں تلوار کا خوف دلا کے لوگوں کو در اہل بیت سے دور کیا گیا، وہیں پر ایک اور کام جو حکمرانوں نے کیا وہ یہ کہ ایسے کرامت ریڈی میڈ دکھانے والے لوگوں کو اور ان کے ناموں کو مشہور کر دیا گیا، باقاعدہ باب صوفیت کا آغاز کیا گیا اہل بیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسی مجمع کے اندر بہت سارے مومنین ہوں گے کہ جن کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ابھر رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ میں آگے چل کر وہ روایتیں بھی پڑھوں گا کہ جس میں ائمہ علیہم السلام نے باقاعدہ صوفیت کی مذمت کی ہے اور صوفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا طریقہ اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت یہ میرا موضوع نہیں۔ تو اہل بیت کے مقابلے پر ایک جانب ایسے لوگوں کو لایا گیا، ان کو مشہور کیا گیا، ان کی عبادتوں کا چرچا کیا گیا، ان کے کمالات کا چرچا کیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ دنیا اہل بیت سے غافل ہو جائے، اور دوسری جانب علمی اعتبار سے یہ پوری کوشش کی گئی کہ ایسی پرسنالٹیز کی سپورٹ کی جائے کہ جن کا انداز اہل بیت سے مختلف ہے۔ لہٰذا منصور دوانقی کے زمانے میں دو شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کی بہت سپورٹ کی گئی، ایک امام ابو حنیفہ اور ایک امام مالک۔ ان دونوں کی سپورٹ، اور امام مالک کی تو سپورٹ اتنی زیادہ کی گئی کہ وہ کتاب کی جس کا آپ نے نام سنا ہے موطا کے نام سے، کہ جسے ہم اور آپ موتا کہتے ہیں، پروننسیشن اس کا صحیح موتا نہیں ہے، موطا ہے۔ موطا نام کی کتاب جو امام مالک کی کتاب ہے، منصور دوانقی کی ریکویسٹ پر لکھی گئی تھی، اور منصور دوانقی اتنا ارادت مند تھا امام مالک کا کہ باقاعدہ منصور دوانقی نے یہ کہا تھا کہ اگر
مجھے خدا موقع دے اور میں زندہ رہوں تو جتنا قرآن کی آیتیں مملکت اسلامیہ میں مشہور اور معروف ہیں، میں چاہتا ہوں پوری مملکت اسلامیہ میں آپ کے فتووں کو مشہور اور معروف کر دوں۔ منصور دوانیقی کا یہ کہنا، حتیٰ گورنمنٹ کے ایک اسپوکس مین کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے۔ تو اس انداز میں چاہے علمی اعتبار ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے شجاعت کا مسئلہ ہو، ہر مقام پر اہل بیت کے مقابلے میں شخصیات کو لایا گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکول اور وہ یونیورسٹی امام باقر علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد علیہ، کہ جس وقت کشمکش بنی امیہ اور بنی عباس میں تھی تو باقاعدہ یہ وہ ایرا ہے کہ جس میں امام باقر کو موقع ملا، امام صادق کو موقع ملا، امام باقر نے علم کی وہ اس چھپے ہوئے رازوں کو سربستہ کیا، امام نے علم کو متعارف کروایا، اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کہ جس کے بارے میں کہتا ہوں 900 فیکلٹیز جس یونیورسٹی کی ہوں ایسی کوئی یونیورسٹی تاریخ میں ہمیں کوئی دکھا نہیں سکتا۔ راوی کہتا مدینہ کی مسجد 900 حلقہ ہائے درس اور ہر حلقے میں الگ الگ علم میں بحث ہو رہی ہے، کہیں پر علم حدیث میں بحث ہو رہی ہے، کہیں پر علم قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں پر علم نحو اور علم صرف کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں پر علم کیمیا، علم طبیعیات، علم فلکیات، علم نجوم، علم ہندسہ، علم عدد اور نامعلوم کون سے علوم۔ 900 سرکلز، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ان سرکلز میں ہر استاد بیٹھا ہوا علم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، لیکن ہر استاد جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے وہ حدیث کا استاد ہو، چاہے وہ تفسیر کا استاد ہو، چاہے وہ نحو اور ادبیات کا استاد ہو، چاہے وہ نجوم کا استاد ہو، چاہے وہ فلکیات کا استاد ہو، چاہے وہ کیمیا کا استاد ہو، چاہے وہ طبیعیات کا استاد ہو، چاہے وہ جغرافیے کا استاد ہو، ہر علم کا استاد اپنی علمی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتا ہے جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جسے میں نے جعفر ابن محمد سے سنا۔ تو جس وقت بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، اس انداز میں علم کی خدمت ہوئی ہے، علم کی ترویج ہوئی ہے، تو امام باقر نے ابتدا کی ہے اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو گستردہ کیا ہے، اس کو وسعت دی ہے، اس کو پھیلایا ہے، اور امام ہفتم وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے۔ ابتدا کرنا بھی کمال، اس کو پھیلانا بھی کمال، اور اس کو مینٹین رکھنا بھی ایک کمال ہوتا ہے۔ انسان ایک اسٹیٹس تک پہنچ جائے، پہنچنا بھی کمال، اس اسٹیٹس کو ریمین کرنا، اس کو باقی رکھنا یہ بھی کمال۔ تو ساتویں امام نے اس علم کی حفاظت کی ہے جو امامین الصادقین کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بچپن ہی کا زمانہ، امام ہفتم کے بچپن کا زمانہ، امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ دیکھتے ہیں امام کو نماز پڑھتے ہوئے، اور چھٹے امام کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، میں نے آپ کے بیٹے اور آپ کے کمسن فرزند کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس حالت میں کہ ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق سامنے سے گزرنا بھی حرام اور نماز بھی غالباً اس میں اشکال ہو جاتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ تو ایک مرتبہ امام صادق سے امام ابو حنیفہ آ کے گویا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اتنا بھی نہیں پتا کہ لوگ سامنے سے گزر رہے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جاؤ جا کے اس سے پوچھو، وہ تمہیں خود ہی جواب دے دے گا۔ ایک مرتبہ وہ کمسن میرا مولا میرا ساتواں امام تشریف فرما، ابو حنیفہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ صاحبزادے میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن اس انداز میں کہ آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے، آپ نے کیسے نماز پڑھ لی؟ بس جب اتنا سنا تو امام نے جواب دیا سنو
سنو، جو لوگ میرے سامنے سے گزر رہے تھے، میں جس خدا کی نماز پڑھ رہا تھا وہ ان لوگوں سے بہت قریب تھا میرے، اس لیے کہ خدا کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بلند تر سلوات۔ تو بہرحال یہ وہ زمانہ ہے کہ زمانے میں اب اہل بیت کے مقابلے میں فقہا کو لایا جا رہا ہے، اب اہل بیت کے مقابلے میں مجتہدین کو لایا جا رہا ہے، اب اہل بیت کے مقابلے میں فتاویٰ کو لایا جا رہا ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی کہ باقاعدہ یہ پھیلائی گئی بات کہ جو ان دونوں سے اگر کوئی فتویٰ معلوم کرتا ہے تو اس کو 2 درہم انعام کے طور پر دیے جائیں گے، 2 درہم دیے جائیں گے جو ان سے فتویٰ معلوم کر لے۔ تو پوری کوشش کی گئی، لیکن واقعاً یہ سحر سیاست اور چیزوں کا تو مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ تاریخ وہی انبیاء کی تاریخ، شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ، تو یہ سحر سیاست، جادو، سیاست کا جادو، کسی جادو کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جس طرح فرعون کے زمانے کے جادوگر جادو کا مقابلہ کر سکتے تھے، معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا سحر سیاست جادو کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، علم امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اعجاز امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی واقعاً یہ منصور ہو، یہ ہارون ہو، یہ مہدی ہو، یہ ہادی ہو، ان کی قبروں کا کسے پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی موسی کاظم علیہ السلام کا وہ روضہ اقدس اپنی عظمت میں آسمان سے آنکھیں ملا رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں یہ بیان مکمل ہو جائے کہ اس زمانے کے حکمرانوں کا مزاج اور طریقہ کیا تھا، جلدی اس چیز کو بیان کرنے کے بعد، تاکہ کل پھر مکمل فوکس کرتے ہوئے امام ہی کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور بعض ہمارے جو مومنین ہیں کہ جو گاہے بگاہے مجھ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، حکم دیتے رہتے ہیں، کیونکہ میں تو ان کو حکم ہی کہوں گا، ہمارے بزرگوار ہے کہ مولانا اس موضوع پر بھی آپ پڑھیے، اس موضوع پر بھی آپ پڑھیے، اخلاقیات کے اعتبار سے یا مثلاً وہ کرنٹ افیئرس کے اعتبار سے۔ تو کرنٹ افیئرس کے اعتبار سے تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے ایک بہت قابل احترام ہمارے دوست، ہمارے برادر مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر اسی مجلس کے بعد کرنٹ افیئرس کو بھی بیان کرتے ہیں اور بہت مفید گفتگو ہوتی، لہٰذا جب وہ خدمت کر ہی رہے ہیں تو ان سے آپ استفادہ کیجئے۔ اور جو یہ موضوعات جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن سے مجھ سے کہا جاتا ہے، تو دیکھیے انشاءاللہ سیرت امام کے اندر گاہے بگاہے ان باتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ منصور دوانقی کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بیٹا کہ جس کا نام محمد مہدی، میں جلدی اس باتوں کو بیان کر کے ہارون رشید کے زمانے تک پہنچنا چاہتا ہوں آج ہی کی اس تقریر میں۔ اس کا بیٹا محمد مہدی آتا ہے، باپ کا زمانہ انتہائی سخت، کنجوسی، حرص، لالچ، لوٹ کھسوٹ کا زمانہ، لہذا شو آف کرنے کے لیے شروع کا جو پہلا سال 20 سال حکومت کی ہے اس کے باپ نے، اور 20 سال حکومت کی ہے اس مہدی نے جو بیٹا ہے منصور کا، کہ شروع کے زمانے میں تو اس نے بہرحال بہت ویلفیئر ورک کیے، باقاعدہ لوگوں کا جو چھنا ہوا مال و اسباب ہے وہ واپس کیا، لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی 1 سال گزرا تو پھر وہ دل نوازیاں شروع ہوئیں، وہ عیاشیاں شروع ہوئیں، اور پھر دوبارہ اہل بیت پر انہی مظالم کی ابتدا ہو گئی۔ تو میں جلدی سے اس کے ایرا کو کراس کر جاؤں، اس لیے کہ اس کے بعد زمانہ آتا ہے ہادی کا، یعنی اس مہدی کے بیٹے ہادی کا۔ ہادی کا زمانہ 24 برس کے سن میں اسے اقتدار ملا، انتہائی عیاش انسان، اور یہ وہ حکمران کہ جس نے میوزک کو، غنا کو، اور بنی عباس کا پہلا حکمران ہے کہ جس نے علناً شراب پینے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اب یہ ہادی وہی ظالم حکمران
کہ جس کے زمانے میں بغداد کی تجدید ہوئی، بغداد کو رینوویٹ کیا گیا، انتہائی سفاک اور انتہائی ظالم یہی ہادی کہ جس وقت بغداد کی تعمیر کی گئی تو اس نے خاص یہ آرڈر جاری کیا کہ دیکھو ہم بغداد کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اسپیشل انداز میں تعمیر کریں گے، ہم بغداد کے گارے کو پانی سے نہیں بنائیں گے بلکہ تلاش کیا جائے اور سادات کو گرفتار کیا جائے۔ سادات کو گرفتار کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سادات کو ذبح کیا جائے، سادات کا جو خون نکلے پانی کی جگہ گارا ان کے خون سے بنایا جائے۔ یہ تاریخ ہے بغداد کی، اور سادات کے خون کے ساتھ باقاعدہ گارا بنایا گیا اور اس سے عمارتوں کی بنیادیں کھڑی کی گئیں، یہاں تک کہ اتنے سادات جمع ہو گئے تھے کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ سادات جمع ہو گئے۔ کہا کہ اب ہمیں ان کے خون کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو وہ سفاک اور ظالم ہادی کہتا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے خون کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کی ہڈیوں کو اپنی دیواروں کے اندر چنوائیں گے۔ لہذا پھر تاریخ رقم یہ کی گئی کہ زندہ دیواروں کے اندر اولاد زہرا کو چنا گیا، اور پھر وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے شاید میں نے کسی مقام پر پڑھا ہوگا کہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے سید زادے، کسی کی عمر 7 برس کی ہے، کسی کی عمر 6 برس کی ہے، کسی کی عمر 8 برس کی ہے، باقاعدہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کس جرم میں ان دیواروں میں چنا جا رہا۔ ایک سید زادے کے بارے میں مقاتل الطالبین کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص کہ جو اس دیوار کی ستون کی تعمیر کر رہا تھا، ایک مرتبہ سپاہیوں نے اس ستون کو بند کرنے سے پہلے اس سید زادے کو، چھوٹے بچے کو جس کی عمر 6-7 برس سے زیادہ نہیں، باندھ کے ایک مرتبہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو معمار وہ اینٹوں پر اینٹیں رکھتا جا رہا، اور جب اس کے بالکل چہرے کے پاس وہ اینٹیں رکھ رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ وہ معمار بہرحال باپ تھا، کسی بچے کا باپ، اس کے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے تجھ پر ترس آ گیا، لیکن میں صرف اتنا کروں گا کہ تھوڑی سی جگہ میں کھلی رکھوں گا کہ جس کے ذریعے سے تو سانس لیتا رہے، اور دیکھ خاموش رہنا، بالکل بھی آواز نہ نکالنا، میں رات کے وقت آؤں گا اور تجھے آزاد کر دوں گا۔ لہٰذا رات کے وقت وہ معمار آتا ہے، اس جگہ کو کھولتا ہے، اور اس کے بعد اس سید زادے کو، اس بچے کو باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ اس شہر میں کبھی آنا مت، اس لیے کہ اگر اس شہر میں تم آ گئے تو میں بھی مارا جاؤں گا، میری اولاد بھی ذبح کر دی جائے گی، میرا گھر بھی جلا دیا جائے گا۔ وہ سید زادہ 6-7 برس کا بچہ رات کی تاریکی میں بغیر کسی سامان سفر کے اپنے گھر کو چھوڑنا، نہ والدین سے ملا نہ ماں سے ملا، ایک درخواست کرتا، اے بھائی تو نے جہاں مجھ پر اتنا احسان کیا ایک احسان اور کر دے، میرے سر کے تھوڑے سے بالوں کو کاٹ لے اور میرے بال صبح کے وقت محلہ بنی ہاشم میں میری ماں کو جا کے دے دینا اور کہہ دینا کہ تیرا بیٹا سلامت ہے۔ بس وہ معمار اس کے بالوں کو کاٹتا ہے۔ وہ سید زادہ تو نامعلوم کس مقام کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہ معمار کہتا ہے کہ جس وقت صبح کو میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا ہوں تو ہر گھر سے رونے اور ماتم کی صدائیں، کسی کا جوان بیٹا ذبح کر دیا گیا، کسی کے شوہر کو دیوار میں چن دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس گھر میں پہنچا، دق الباب کیا، ایک معزمہ باہر نکلی، اور پھر میں نے اس معزمہ کو، اس خاتون کو جو سیدانی تھی، اس بچے کے بال دیے اور بتایا پورا واقعہ کہ تمہارا بچہ سلامت۔ اب وہ کہتا ہے خدا کی قسم، اس مومنہ کو معلوم ہے کہ اب میں دوبارہ اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھوں گی، لیکن اتنی خوش ہو گئی کہ جیسے عید کے موقع پر انسان خوش ہوتا۔ تو اتنے مظالم، یہ ہادی، یہ وہی ظالم، اس ظالم نے ایک واقعہ اس کے زمانے میں ہوا کہ جسے واقعہ فخ کہا جاتا ہے، فخ، واقعہ فخ، کہ جس کے بارے میں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہم بنی ہاشم پر جو بہت بڑی مصیبت آئی ہے وہ یہی حادثہ فخ ہے، واقعہ فخ ہے۔ رسول خدا یہ فخ جو مکہ کے قریب ایک سرزمین، اس سرزمین پر یہ واقعہ رونما ہوا جہاں پر سادات کا خون بہا۔ رسول خدا نے باقاعدہ فرمایا
اس مقام پر کھڑے ہو کر کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے خاندان کے مومنین کا خون بہایا جائے گا، اس حالت میں کہ ان کا حنوط اور ان کا کفن جنت سے لایا جائے گا اور ان کی روحیں ان کے بدنوں سے پہلے جنت کی جانب روانہ ہو جائیں گی۔ چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت حج سے واپسی پر آ رہے تھے، باقاعدہ اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جب فخ کی زمین پر پہنچ جانا تو مجھے بیدار کر دینا اگر میں سو گیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جب فخ کی زمین پہ پہنچے تو امام نے گریہ کیا ہے اور امام نے اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب راوی نے پوچھا ہے تو امام نے فخ کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر ہم اہل بیت اور ہم بنی ہاشم کے نوجوانوں کا خون بہایا جائے گا۔ حسین بن علی کہ جو امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہیں، ان کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، ان کے اجداد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے خاندان کی بعض خواتین کو بھی ان کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ طریقہ ہادی کے دور میں ہو گیا تھا کہ ہر سید، ہر علوی صبح کے وقت دارالامارہ میں آ کے چیکنگ کروائے، دارالامارہ میں آ کے اپنا نام لکھوائے۔ تو بہرحال پوری ذلت اور رسوائی کی کوشش، کسی طریقے سے ان کو ذلیل کیا جائے، کسی طریقے سے آل محمد کو رسوا کیا جائے۔ حسین بن علی باقاعدہ حج سے پہلے، بالکل حج کے آس پاس جاتے ہیں اور جا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں، مسلمانوں تم آثار نبوت پہاڑوں اور پتھروں میں تلاش کرتے ہو، دیکھو ہم سادات وہ ہیں جن کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اور ہماری مدد کرو۔ جس وقت یہ اعلان حسین ابن علی نے کیا، ایک بڑی تعداد مسلمانوں مومنین کے ان کے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر اسی مقام پر جب یہ واپس مدینے کی جانب آ رہے تھے، ہادی کو اطلاع ملی، ہادی نے لشکر بھیجا، میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں، ہادی نے لشکر بھیجا اور لشکر بھیج کر فخ میں جنگ ہوئی۔ جنگ کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے جو اولاد امام حسن مجتبی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے لاشیں بے گور و کفن فخ کے مقام پر موجود رہے۔ تو یہ ہادی وہ ظالم کہ جس کے زمانے میں خود آئمہ کی تعبیر کے مطابق کربلا کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت بنی ہاشم پر آئی، واقعہ فخ اسی ہادی ملعون کے زمانے میں ہوا۔ اور پھر جس وقت یہ واقعہ ختم ہوا تو باقاعدہ ہادی نے یہ کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم کہ یہ جو کچھ ہوا، اب اس نے امام ہفتم کا نام لیا کہ ان کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے حسین بن علی نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی، بس اب میں ان کو ختم کیے بغیر، ان کو قتل کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ اطلاع پہنچی، مدینے میں پہنچی کہ عراق میں یہ خبر پھیل گئی کہ کسی وقت بھی امام موسی کاظم کو قتل کیا جائے گا۔ خاندان بنی ہاشم کے افراد امام موسی کاظم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، مولا ہم نے یہ بری خبر سنی، کسی وقت بھی آپ کے خلاف قتل کی سازش کی جانے والی۔ امام نے یہ سنا اور پھر ایک دعا پڑھی، اور اس دعا کو ہم دعائے جوشن صغیر سے یاد کرتے ہیں۔ دعائے جوشن صغیر اسی موقع پر امام ہفتم کی جانب سے عطا ہوئی ہے کہ جس وقت یہ خبر امام تک پہنچی ہے کہ ہادی نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کے حالات انتہائی شدید اور انتہائی خراب حالات، جب کبھی بھی کسی مومن پر ایسی کوئی حالت درپیش ہو جائے، ایسے کوئی حالات خدا نخواستہ وقوع پذیر ہو جائیں، تو مومن کی اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ڈھال، اہم ترین اسلحہ جو مومن کا قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مداومت اور تکرار کرے قرأت دعائے جوشن صغیر میں۔ اس لیے کہ اس دعائے جوشن صغیر کو پڑھنے کے بعد امام نے فرمایا اب انتظار کرو، اس لیے کہ اب عراق سے کوئی خط مدینے میں نہیں آئے گا مگر یہ کہ ہادی کے واصل جہنم ہونے کی خبر لے کر آئے۔ لہذا ادھر امام کی دعائے جوشن صغیر ختم ہوئی ہے اور ادھر اطلاع پہنچی ہے کہ ہادی واصل جہنم ہو گیا۔ ہادی اس دنیا سے گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ہارون رشید برسر اقتدار آیا۔ بس یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا، جلدی جلدی چاہتا ہوں کہ آج ہی کی تقریر میں ہارون کے واقعات جو پورے تو میں بیان نہیں کر سکتا، یہ میں نے اس لیے بھی بیان کرنے، ہارون کو فوکس اس لیے بھی کرنا 2-3 وجوہات کے ساتھ ساتھ، ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو
ہمارے بچوں کے اسکولوں میں ہم نے خود بھی پڑھا اور بعد کی جنریشن میں بھی دیکھا کہ باقاعدہ دی وائس کیلف کے نام سے ایک اسٹوری لکھی جاتی ہے جس میں ہارون رشید کی فضیلتوں میں علامے ملائے جاتے ہیں آسمان، اور اس کو بڑا عقل مند، اور تاریخ میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہارون رشید کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے گا کہ یہ ہارون رشید کتنا 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 خونخوار شخص ہے۔ یہ ہارون رشید وہ ہے جس کی پسندیدہ عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی، رات کو سونے سے پہلے مست تھا، ضروری تھا کہ کسی آل محمد کے ماننے والے کو لایا جائے اور پھر کھڑا کر کے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹا جاتا اور اس کی ایک ٹانگ کو کاٹ دیا جاتا، اور اس کے بعد جب خون کے فوارے نکلتے اور وہ ہارون کے سامنے تڑپتا تو ہارون کو سکون آتا تھا اور پھر اسے نیند آتی تھی۔ یہ ہارون وہ ہے کہ حمید ابن قحطبہ جو ہارون کا درباری، قادتنا کیف نعرفہم، آغا میلانی کی کتاب، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، مقاتل الطالبین اور دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود کہ حمید ابن قحطبہ بزاز نیشاپوری نام کا ایک شخص اس سے ملنے کے لیے آیا۔ رمضان کے دن دیکھتا ہے کہ نہ بیمار ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی عذر ہے، اور رمضان میں دن کے وقت یہ پانی بھی پی رہا ہے، یہ کھانا بھی کھا رہا۔ تو یہ بزاز نیشاپوری حمید ابن قحطبہ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیمار نہیں ہو، پھر بھی تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم پانی پی رہے ہو۔ تو حمید ابن قحطبہ کہتا ہے میں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری نجات نہیں ہونے والی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری بخشش نہیں ہونے والی، میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اب اس نے پوچھا اور اس نے واقعہ بیان کیا، میں جلدی جلدی واقعات کو بیان کر رہا ہوں۔ حمید ابن قحطبہ کہتا کہ ایک مرتبہ میں ہارون رشید کے پاس سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ ہارون نے مجھ سے یہ سوال کیا، اے میرے درباری، تو مجھ سے کتنا پیار کرتا، تو میرے لیے کیا قربان کر سکتا؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں سارا مال آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ ہارون نے کہا کہ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں۔ دوسری رات کو پھر میں آیا، پھر ہارون نے وہی سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ جواب مکمل جواب نہیں۔ تیسری رات پھر مجھ سے سوال کیا، اور اب جو سوال کیا تو میں نے جواب دیا، میں اپنا مال، اپنی جان تو کیا، اپنا ایمان بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو ہارون مسکرا کے کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ جواب ہے جو مکمل جواب ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا، ایک آدمی پردے سے برآمد ہوا کہ جس کے پاس تلوار تھی، اور ایک مرتبہ مجھے ہارون یہ کہتا اس کے ساتھ چل، اس کے پاس بھی تلوار ہے، تیرے پاس بھی تلوار ہے، اب یہ جن جن لوگوں کی جانب تجھے لے کر جائے تجھے سوال نہیں کرنا، صرف تو نے تلوار کو چلانا۔ وہ کہتا ہے ہم چلتے چلتے ایک مکان میں پہنچے، اس مکان میں صحن میں کنواں ہے جو اندھا کنواں، اور اس مکان میں 3 کمرے، 3 کمروں میں سے پہلے کمرے کا تالا کھولا، اور میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال، اور ایک مرتبہ مجھے اس شخص نے کہا کہ تلوار چلاؤ۔ میں نے تلوار چلانا شروع کی، ان تمام نوجوانوں کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں گیا، وہاں ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ، 40 سال، 45 سال کے لوگ، اور اس کے بعد ان کی گردنیں میں نے کاٹی۔ اور اس کے بعد جب تیسرے کمرے میں گیا، اچھا میں نے پوچھا یہ کون افراد؟ تو مجھے جواب یہ دیا گیا کہ یہ آل رسول، یہ سب سادات، وہ نوجوان بھی سادات، یہ ادھیڑ عمر والے بھی سادات۔ کہتا ہے کہ جب میں تیسرے کمرے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں، میں نے کچھ بوڑھے لوگوں کی گردنوں کو کاٹا، اور اس کے بعد جب ایک بوڑھے کی گردن کاٹنے والا تھا تو اس بوڑھے سید نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک جملہ یہ کہا کہ اے شخص اتنا بتا، تو اتنے گناہ کر رہا ہے، قیامت میں میرے جد رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ بس وہ کہتا ہے میں نے تلوار چلائی، اس کی گردن الگ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مجھ کو رحم نہیں آیا۔ لیکن اب جو میرے اوسان بجا ہوئے، اب جو مجھے ہوش آیا ہے، تو اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ تو یہ ایک آدمی، ایک درباری ہارون رشید کا کہ جس کے ذریعے سے یہ ظلم کروایا جا رہا، تو یہ ہارون رشید وہ شخص ہے کہ جو اپنی حکومت سورج کو کہا کرتا تھا، اے سورج
جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، اس لیے کہ بہت ترقی ملی ہے ہارون رشید کی حکومت، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تو کہیں فرار نہیں کر سکتا میری حکومت سے، وہاں جائے گا تو میری حکومت ہے، یہاں جائے گا تو میری حکومت۔ تو یہ ہارون رشید کہ اس کے بارے میں جو بات میں نے آخر میں بیان کرنی تھی، اگرچہ بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی لیکن میرے پاس وقت ختم ہو رہا، یہ ہارون رشید اس کے بارے میں ملتا یہ کہ دیکھیے ایک انگریز ادیب نے، ناول نگار نے ایک کتاب لکھی تھی، مسٹر ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ کے نام سے، ایک بہت مشہور ناول ایک انگریز مصنف نے لکھا تھا کہ جس میں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جو صبح کے وقت، دن کے وقت ڈاکٹر اور رات کے وقت کو وہ دیو اور جن ٹائپ کی چیز بن جاتا ہے، ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کے نام سے۔ یہ ہارون رشید اسلامی تاریخ کا ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ، اس لیے کہ اس کی ایک رات اس طرح بسر ہوتی ہے کہ میں قدے میں بیٹھا، عجیب اس کی پرسنالٹی، یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم، بعض لوگوں کی شخصیات مختلف صورتوں میں بٹی ہوتی ہیں۔ ہارون رشید کی شخصیت یہ تھی کہ جب مسجد میں جاتا ہے بہت اچھا نمازی، جب علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انتہائی مؤدب، لیکن جب میکدے میں جاتا ہے سب سے بڑا شرابی، جب رقص و سرور کی محفل میں جاتا ہے تو سب سے بڑا عیاش انسان، ایک آنکھ ظلم کی وجہ سے سرخ ہے اور ایک آنکھ خدا کی یاد میں آنسو بہنے کی وجہ سے سرخ، عجیب و غریب شخصیت کا یہ مالک، کبھی چنگیز خان کی صورت دکھائی دیتی، کبھی انتہائی رحیم اور شفیق انسان دکھائی دیتا۔ لہذا اسی وجہ سے مورخین نے وہ جو اس کی دوسری شخصیت اس کو چھپایا اور اس کی اس والی شخصیت کو اجاگر کیا کہ وہ غلطیوں سے کر دیا کرتا تھا، ورنہ تو بڑا نیک آدمی تھا، ورنہ تو بڑا علم دوست آدمی تھا۔ تو یہ ہارون رشید کی شخصیت تھی، دوغلی شخصیت تھی، شراب بھی پی رہا، مسجد میں بھی جا رہا، ظلم بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی مصیبتوں پر آنسو بھی بہا رہا ہے، علماء کے ساتھ بھی بیٹھ رہا ہے، رقاصاؤں کے ساتھ بھی راتیں گزار رہا ہے۔ یہ ہارون رشید کی شخصیت۔ سوال میرا صرف یہ، ہمیں واقعاً یہ سوچنا چاہیے، آخری زمانے کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ جس میں ائمہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں مومن کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جس وقت وہ گھر سے نکلے گا تو ایمان کے ساتھ نکلے گا، جس وقت بازار میں پہنچے گا ایمان رخصت ہو جائے گا، جس وقت بازار سے واپس آ رہا ہوگا ایمان پھر آ جائے گا، اور جس وقت گھر میں داخل ہوگا رات آئے گی ایمان پھر رخصت ہو جائے گا۔ یہ روایت آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ کس طریقے سے ایک انسان کا ایمان آئے گا، ایک انسان کا ایمان جائے گا۔ آخری زمانے کا مومن ایک انتہائی اہم چیز کہ جس کو مومن نے نوٹ کرنا وہ یہ کہ کہیں برا مت مانیے گا، میں ریزیمبلنس نہیں دے رہا ہوں، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن مومن کو ہوشیار باش رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری شخصیت بھی کسی اعتبار سے ہارون رشید کے جیسی ہو گئی، یعنی اگر عزا خانے میں بیٹھا ہوں تو بہت زیادہ ماتم کرنے والا، بہت زیادہ گریہ کرنے والا، اگر مسجد میں چلا جاؤں تو اگلی صف میں نماز پڑھنے والا، لیکن اگر کیبل کے سامنے بیٹھ جاؤں، اگر ڈش اینٹینے کے سامنے بیٹھ جاؤں، اگر آفس میں چلا جاؤں، اگر دکان کی گدی پہ جا کے بیٹھ جاؤں، اگر میرے سامنے میری بیوی آ جائے تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، پھر مجھ سے بڑا عیاش کوئی نہیں ہے۔ اب چاہے اس کیبل میں حرام آئے چاہے حلال آئے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہی روایت، اس روایت کی یہ بات تو سمجھ میں آتی، یہ والا حصہ کہ آخری زمانے کا مومن صبح کے وقت جب گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، ایمان کے ساتھ ہوگا، اور جب بازار میں پہنچے گا، اپنے کاروبار میں پہنچے گا تو کچھ دیر کے بعد اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی، اس لیے سمجھ میں آتی کہ دن کے وقت نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے،
ایمان ساتھ میں، لیکن بازار جا کے وہ بے ایمانیاں، وہ جھوٹ، وہ دھوکے، ایمان رخصت ہو گیا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ والا حصہ کہ جس وقت رات کو گھر میں آئے گا تو ایمان کے ساتھ، لیکن گھر میں رات گزرے گی ایمان رخصت ہو جائے گا، گھر میں ایمان کیسے رخصت ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے بہرحال یا اپنی اولاد ہے یا اپنی زوجہ ہے، اولاد بھی کوئی نامحرم کا مسئلہ نہیں ہے کہ نگاہ غلط میں نامحرم پڑے، اور وہاں پر زوجہ ہے وہ بھی حلال۔ تو یہاں پر آخر گھر میں ایسی کون سی رات گزارے گا کہ اس رات کے گزرنے کے بعد اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا؟ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب سے کمپیوٹر آیا، جب سے کیبل آئی، جب سے ڈش اینٹینا آیا تو واقعاً بات سمجھ میں آتی۔ مومن رات کی مجلسیں سن کر شام کو بھی مجلسیں سن رہا، اتوار کا دن ہے ایک مجلس یہ سنی، اس کے بعد والی مجلس سنی، گریہ بھی ہو رہا ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، حسین کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، ہارون کے مظالم پر اس پر لعن اور طعن بھی کی جا رہی ہے، پورے ایمان کے ساتھ مومن گھر میں آ رہا ہے ایمان کے ساتھ۔ لیکن ایک مرتبہ گھر میں آیا، اب وہ چاہے کمپیوٹر تنہائی میں کھولا، چاہے وہ کیبل ہو، چاہے وہ ڈش اینٹینا ہو، ایک مرتبہ اب گناہ اتنا آسان، فنگر ٹپس پر اس مومن کے ہاتھوں میں گناہ، اسکرین چینل چینج کرنے کی دیر ہے اور گناہ سامنے ناچ رہا۔ تو اب وہی جو سارا دن عزاداری کرتا رہا، رات کا وقت آیا، ایک مرتبہ ان گناہوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو زائل کر دیا۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، نوجوانوں سے مخاطب ہو، رات کی تاریکیوں اور خلوتوں میں بیٹھ کر گناہ کرنے سے بچے انسان، گناہ کرنے سے تو ویسے ہی بچے، لیکن رات کی تاریکی میں اور خلوت میں، تنہائی میں، ائمہ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ دو وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ اس کا گواہ سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ گناہ وہ ہے، تنہائی کا گناہ، خلوت کا گناہ، کہ جس کی گواہی قیامت کے دن خدا دے گا۔ اور دوسری وجہ ائمہ نے بیان کی کہ بہت زیادہ جو شخص تنہائی میں بار بار گناہ کرتا، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا بے حیا ہو گیا، جو مسجد میں، جو عزاخانے میں، جو بازار میں، جو اپنے دوستوں کے سامنے اپنے ایمان کو شو کرتا پھر رہا تھا، جیسے ہی تنہائی ملی خدا کو بھول گیا۔ اب خلوت میں جب بار بار یہ گناہ کرتا تو امام فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا، یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا اور اس جملے کی قیمت کو سمجھیے گا، کتنی اہم چیز اور کتنی قیمتی چیز، کہ جب بہت تنہائیوں میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے مومن، تو خدا اپنی نظر رحمت اس سے دور کر دیتا، خدا اپنی نظر رحمت ایسے شخص سے اٹھا لیتا۔ تو امام فرماتے ہیں اس وقت سے ڈرو کہ تم گناہ میں مشغول ہو اور خدا اتنا غضبناک ہو کہ اب تم سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لے۔ امام صادق فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ خداوندہ ایک لمحے کے لیے مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں ہم نے اور بہت ساری باتوں کو سمجھنا ہے اس تاریخ سے، اسی تاریخ سے ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کہیں ہمارے مزاج بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں جیسے تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم تو بہت زیادہ میوزک کے عاشق نہیں ہو گئے، کہیں ہم تو بہت زیادہ رقص و سرور کے عاشق نہیں ہو گئے، کہیں ہم تو بہت زیادہ گناہ کے عاشق نہیں ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا تو اطمینان رکھیے وہی مینٹیلٹی وہ بڑے اسکیل پہ گناہ کراتی تھی، وہی مینٹیلٹی جب آپ کے ذہن میں آئے گی، بڑا اسکیل نہ صحیح چھوٹے اسکیل پر گناہ ہوگا، لیکن کسی بھی اسکیل پر گناہ ہو، چھوٹا یا بڑا، گناہ تو پروردگار کا ہے، معصیت تو پروردگار کی ہے۔ اور پھر اگر ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں، کسی جوان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بس میں نے تو ساری زندگی گزار دی گناہوں میں،
ایک آدمی جس کی عمر 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، یہ ذہن میں خیال آ جائے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب تو میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیے اب تک جو گناہ کیے تھے وہ چھوٹے تھے، لیکن یہ جو مایوسی کا گناہ ہے خدا کی رحمت سے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب حمید ابن قعتبہ کی بات امام رضا کے سامنے ایک شخص نے بیان کی کہ وہ اتنا نا امید ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ رمضان کے روزے یہ کہہ کے چھوڑ رہا تھا کہ اب بخشش کی امید نہیں ہے، تو قعدتنا کیفا نعرفہم آغا میلانی کی کتاب میں امام رضا کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جس نے سادات کو قتل کیا ہے، امام رضا فرماتے ہیں یہ جو اس کا دوسرا گناہ ہے ان گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانے کا گناہ۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ انسان گناہ سے ڈرے مگر اتنا خوف زدہ نہ ہو جائے، اتنا ڈر نہ جائے کہ پھر یہ سوچنے لگے کہ بس اب تو میں سدھرنے والا نہیں ہوں، اب تو میرے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ارے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بہترین ذریعہ ہمارے پاس وہ آنسو ہیں کہ جو حسین کے مصائب پر بہیں۔ ان آنسوؤں کے ساتھ آل محمد کا واسطہ دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اگر انسان دعا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور ندامت کا اظہار کرے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت کو جوش نہ آئے؟ اس لیے کہ آل محمد کے مصائب تو وہ مصائب ہیں کہ عام مومنات ان کے دل تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں اس منظر کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت شام میں اسیروں کا قافلہ پہنچا، آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے یہ بچے جو کربلا سے لٹ کر آئے، جنہوں نے سارے راستے تماچے کھائے، جنہوں نے سارے راستے اپنی پیٹھ پر تازیانوں کے زخم اٹھائے، یہ بچے صرف پیاسے نہیں ہیں، یہ بچے بھوکے بھی ہیں، لیکن ان بچوں نے کبھی بھی کھانے کا سوال نہیں کیا، اس لیے کہ کھانے کا سوال خلاف شرافت ہوا کرتا۔ ان بچوں نے اگر سوال کیا ہے تو پانی کا سوال کیا۔ ایسے مصائب ہیں اہل بیت کے۔ میں نے کہا کہ جب ان مصائب کا واسطہ دیں، ارے خدا کی رحمت کیوں جوش میں نہ آئے؟ ایک عام مومنہ کا دل تڑپ اٹھتا، اس لیے کہ جس وقت یہ قافلہ شام میں پہنچا، جناب سکینہ نے حبی زینب سے کہا، حبی زینب اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، کچھ پانی اگر مل جائے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، مجھے سکون آ جائے گا۔ جناب زینب وہی جواب جو امام حسین نے علی اکبر کو دیا تھا، آج جناب زینب جناب سکینہ کو دے رہی ہیں۔ بیٹی سکینہ تو جانتی ہے تیری بھوبی زینب کتنی پیاسی، اگر پانی ملتا تو سب سے پہلے تجھے پلا دیتی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک مومنہ اپنے مکان سے اس جملے کو سنتی، دوڑ کے پیالے کو پانی سے بھرتی، کاسہ آب لے کر سکینہ کی خدمت میں آتی ہے۔ بی بی سکینہ پہچانتی نہیں، اے بیٹی اے بی بی یہ پانی حاضر ہے، پانی پی لیجیے۔ سکینہ نے جناب زینب کی جانب دیکھا، جناب زینب نے اجازت دی۔ سکینہ پانی پینا چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے مگر بی بی میری 3 دعائیں ہیں، میری گزارش ہے کہ میری حاجات کی روائی کے لیے آپ دعا کر دیجئے گا، میں نے سنا ہے جو قیدی ہوتے ہیں ان کی دعائیں خدا جلدی سنتا ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب سکینہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور ہاتھوں کو روک کے فرمایا، اے بی بی پہلے اپنی دعاؤں کے بارے میں کہو، تیری دعا کروں گی اس کے بعد پانی پیوں گی۔ وہ مومنہ کہتی ہے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہوا ہے، آپ دعا کیجئے کہ میرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ آ جائے۔ جناب سکینہ اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، فرماتی ہیں بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے اب یہ عجیب دعا اس عورت نے منگوائی ہے، مجھے نہیں معلوم سکینہ کے ننھے دل نے کس انداز میں اس دعا کو مانگا ہوگا۔ وہ مومنہ کہتی ہے اے بی بی آپ دعا کیجئے، جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں، جیسے آپ اسیر ہوئی ہیں، بس دعا کیجئے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ سکینہ کا دل بھرایا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے، اس عورت کے بچوں کو یتیم نہ
ختم ہو رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا مدینے کی زیارت نہیں کی۔ بی بی دعا کیجئے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ سکینہ تو دعا میں مصروف ہو گئی، اور وہاں جو مدینے کا نام زینب کے کانوں میں پڑا۔ خدا آپ کو غریب الوطنی سے بچائے۔ انسان جب کسی پردیس میں ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس مقام پر اپنے وطن کا نام سنتا ہے تو دل بڑا تڑپتا ہے۔ جناب زینب اب تک گالیاں سنتی آئی ہیں، پتھر کھاتی آئی ہیں، مدینے کا نام جو سنا تڑپ کے پوچھا، اے بی بی اتنا بچا، تم مدینے جا کے کیا کرے گی؟ وہ مومنہ کہتی ہے، بی بی میں مدینے اس لیے جانا چاہتی ہوں، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے۔ زینب نے پوچھا، اچھا اتنا تو بتا وہ تیری مدینے والی شہزادی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، بی بی میری شہزادی بڑی باپردہ ہے، ارے یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، ذرا قریب آئیے۔ زینب نے سر کو جھکایا، کہا میری شہزادی کا نام زینب بنت علی ہے۔ اب زینب دوسرا سوال کرتی ہے، اچھا بی بی اتنا بتا، اتنے عرصے کے بعد اپنی شہزادی کو دیکھے گی، کیا پہچان لے گی؟ اب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا، جلال کے عالم میں کہتی ہے، اے بی بی ارے میں نام لینے سے روک رہی ہوں، آپ کہہ رہی ہیں میری شہزادی ارے اس مجمع میں آ جائے، نامحرموں کا مجمع ہے، میری شہزادی بڑی باپردہ ہے، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، نامحرموں کی نگاہیں کہیں اور متوجہ، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تیری دعا قبول ہو گئی، آج شہزادی کی زیارت کر لے۔ زینب کربلا سے لٹ کے آ گئی، اور وہ تیرا شہزادہ حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ احیاء دین اور معصومین کے عنوان سے کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی
کہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کہ سن 128 ہجری کربلا کے واقعے کے تقریباً 70 سال کے بعد امام کی ولادت اور سن 148 ہجری میں چھٹے امام کی شہادت منصور دوانقی کے زہر کے ذریعے سے ہو جانے کی صورت میں 20 سال کے قریب جس وقت امام ہفتم کی عمر مبارک تھی تو امامت کی ذمہ داری امام کے کاندھوں پر آئی، اور سن 182 یا سن 183 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہارون رشید کے زہر کے ذریعے سے امام کی شہادت رونما ہوتی ہے۔ تو تقریباً امام کی حیات طیبہ 54 سالوں پر محیط ہے، یعنی ظاہری زندگی، جس میں سے 34 سال تقریباً ہو کہ جس میں امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے اور امت کی ہدایت فرمائی۔ میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ امام کی اس زندگی میں اور خصوصاً امام کی امامت کے دور میں جن حکمرانوں سے امام کا سامنا رہا، یہ سب کے سب وہ حکمران کہ جو نہ صرف حریص ہیں، نہ صرف ظالم ہیں، بلکہ اہل بیت اور علویوں کے اعتبار سے انتہائی ظلم و ستم ڈھانے والے، حتیٰ یہ کہ ان کو اپنے کسی بھی ایک وزیر کے وصیت نامے میں صرف یہ مل جاتا ہے کہ وہ امام علی کی تعریف کرتا ہے، خود منصور کا وزیر، تو باقاعدہ اس کے لاشے کی توہین کی جاتی ہے اور اس کی وصیت نامے کو جلا دیا جاتا ہے۔ منصور دوانقی اور منصور دوانقی کی وہ سازشیں، وہ عمومی مظالم، وہ اقتصادی حصار، وہ قحط کی حالت، اس طرح سے کہ عوام کو اتنا بھوکا رکھو، عوام کے لیے کسی قسم کا ویلفیئر ورک نہ کرو، یہاں تک کہ عوام تمہاری محتاج ہو جائے، اور پھر وہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مظالم اقتصادی اپنے مقام پر، خونی مظالم اپنے مقام پر، لیکن یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں کہ جو جنرل پبلک کے لیے ہیں۔ یعنی منصور دوانقی وہ شخص کہ جو ایک عام مسلمان سے بھی اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے کہ ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ میری حکومت کے خلاف ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، یا ایک جانب کے ہاتھ اور ایک جانب کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن خصوصاً اگر بات آل محمد کی ہو، اگر بات علویوں کی ہو، تو یہ ظلم اور بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ میں نے بتایا اقتصادی انحطاط کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ محلہ بنی ہاشم میں فقر و فاقے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کتنی ہی خواتین ایسی تھی کہ جن کے پاس ایک ایسا لباس موجود نہیں۔ جواب یہ ہے جو میں نے جلا کر دیا، یعنی تم تو ہمارے محتاج ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو آل محمد تمہارے کبھی محتاج نہیں ہو سکتے۔ اور پھر امام نے باقاعدہ بنی ہاشم کے دیگر سرکردہ افراد تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ خبردار، ان کی باتوں کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تمہارے ذریعے سے، یہ تمہارا نام لے کر، یہ کربلا والوں کا نام لے کر خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار، اپنی بے وقوفی کے ذریعے سے، اپنی جذباتیت کے ذریعے سے ان کے آلائے کار نہ بننا۔ یہ وہ پیغام امام صادق علیہ السلام کو کہ جو ہر زمانے میں ہر مومن کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ عزاداری کا نام لے کر، کربلا والوں کی حمایت کا نام لے کے، حسین اور حسینیت کا نام لے کے ایسا نہ ہو کسی زمانے میں مومنین کے جوش اور جذبات کو ابھار کر مومنین کو اپنا آلائے کار بنایا جائے، اور جب قربانی کا موقع آئے تو مومنین ہی کا خون بہا دیا جائے۔ تو اس موقع پر امام نے بنی ہاشم کے سرکردہ افراد کہ جن میں ایک شخصیت
اولاد امام حسن مجتبی میں سے عبداللہ محض کی شخصیت، عبداللہ محض کو بھی باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا، لیکن عبداللہ محض امام کی بات کو صحیح انداز میں نہ سمجھ سکے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بنی عباس اقتدار ملا، پہلی حکومت ہی میں ظلم کی انتہا، اور جب منصور دوانقی جو بنی عباس کا دوسرا خلیفہ، یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا، وہ آل محمد کہ جن کا نام لے کر بنی عباس اقتدار میں آئے تھے، پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، اس نعرے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، اس ایجنڈے کو انہوں نے چینج نہیں کیا، لیکن اس لفظ کے معنوں میں تبدیلی کر دی، کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، حکومت کا حق آل رسول کا ہے، لیکن آل رسول کوئی اور نہیں، ہم سے زیادہ بڑھ کر، بنی عباس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور آل رسول نہیں، لہٰذا ہم نے جو آل رسول کی بات کی تھی تو وہ آل رسول ہم ہی ہیں۔ آل رسول کا نام لے کر آل رسول کے حق کو غصب کرنے کا کام یہ بنی عباس نے شروع کیا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر وہ مظالم بنی عباس نے آل محمد پر ڈھائے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہی آل محمد ہیں کہ جن کا ہم نے نام لیا۔ اب جب لوگ تھا کہ جو لباس ان کی پوری سطر پوشی کرتا ہو اور جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکیں، لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم کی خواتین جس وقت نماز کا وقت آتا ہے، اب ایک لباس جو صحیح و سالم، لہذا وہ لباس باری باری خواتین کو دیا جاتا ہے اور ہر مومنہ وہ لباس پہنتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد دوسری مومنہ کو وہ لباس دے دیا جاتا۔ تو اتنی زیادہ انحطاط اقتصادی، منصور جس کے بارے میں نے بتایا اقتصادی اعتبار سے مظالم، تلوار کے مظالم اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم بنی عباس یہ وہ حکمران ہیں کہ سن 132 ہجری میں جس وقت انہوں نے امویوں کے خلاف اپنی تحریک اور اپنی جنگ کا آغاز کیا تو باقاعدہ ان کے جو علم تھے، ان کے جو جھنڈے تھے، ان کا رنگ سیاہ تھا، اور سیاہ اس لیے تھا کہ ان کا نعرہ تھا یا لسارات الحسین، کہ ہم حسین کا جو خون بہایا گیا، کربلا میں جو ظلم ہوا، ہم اس کا انتقام لینے کی خاطر آگے بڑھیں۔ باقاعدہ ان کا سلوگن یہ تھا کہ حکومت اور اقتدار کرنے کا حق یہ صرف اور صرف آل محمد کو ہے، آل رسول کو ہے۔ اور اسی لیے جس وقت ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ یہ دو اہم مہرے ہیں بنی عباس کے کہ جن کے ذریعے سے انہوں نے مدینے میں اپنی کیمپین چلائی ہے، عراق میں اپنی کیمپین چلائی۔ یہ ابو مسلم خراسانی جس وقت امام ششم کی خدمت میں آتا اور آ کر کہتا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیلیگیشنز آ کے جا چکے ہیں، آپ نے یقیناً وہ ہارون مکی والا واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک گروہ ہے خراسان کا کہ جو آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا قیام کیجئے، آپ کے چاہنے والوں سے خراسان بھرا ہوا، اور پھر امام کا ان سے سوال کرنا، ہارون مکی کا وہ والا واقعہ کہ جو تقریباً تمام مومنین سے سنا ہوا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب باقاعدہ ابو مسلم امام کی خدمت میں وہ خط لے کر آتا ہے کہ فرزند رسول آگے بڑھیے، ہم آپ کی حمایت کے لیے آئیں، ہماری تلواریں، ہمارے نیزے آل محمد کی خدمت ہی کے لیے تیز کیے گئے۔ جس وقت یہ خط امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے باقاعدہ اس خط کو، جو شمع ساتھ میں جل رہی تھی، جو چراغ جل رہا تھا، باقاعدہ امام نے اس خط کو اس چراغ کے ذریعے سے جلا دیا اور کہا کہ تمہارے خط کا ان کے نام پر اس زمانے میں بنی امیہ کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ آل محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف قیام کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت زیادہ قسمہ پرسی کی حالت، بہت زیادہ مظلومانہ زندگی اس ادوار میں
علویوں کی اور خاص طور پر سادات کی گزری. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصور دوانقی کہ جس کا تذکرہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا، ایک اور کام جو منصور دوانقی نے کیا، 2-3 محاذ تھے ہر حکومت کے کہ جو آل محمد کے خلاف پہلے روز سے شروع کر دیے گئے. جس وقت فدق چھنا، فدق چھیننے کی ایک وجہ یہی تھی کہ فدق کے ذریعے سے اقتصادی طور پر آل محمد کو کمزور کر دیا جائے. اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا مزاج آگے بڑھا اور پھر جہاں مظالم، جہاں تلوار، جہاں آل محمد سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا، وہاں پر باقاعدہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا کہ علمی اعتبار سے بھی آل محمد سے لوگوں کو دور رکھا جائے. حد تو یہ ہے عبادتوں کے اعتبار سے بھی، روحانی کرامات اور معجزات کے اعتبار سے بھی اہل بیت کے مقابلے پر کچھ شخصیات کو کھڑا کر دیا جائے. لہذا ہم جو دیکھتے ہیں صوفی ازم، کبھی موقع ملا تو اس کی تاریخ بیان کی جائے گی کہ یہ صوفی ازم وہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی دشمنی آل محمد کے ذریعے سے کی گئی تھی. اس لیے کہ آل محمد کی عبادات کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو متعارف کروایا جائے کہ لوگ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں. اب یہ الگ بات ہے کہ صوفی ازم دنیا میں یہ تو ایک عجیب خدا کی قدرت، علوم باقاعدہ بنائے گئے اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل کو ختم کیا جائے. علم حدیث کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ علم حدیث کے ذریعے سے فضائل اہل بیت کو کم کیا جائے یا کم رنگ کیا جائے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ بات بہت زیادہ خشک ہو جائے گی، میری تقریر ویسے ہی بہت زیادہ خشک ہو چکی. تو باقاعدہ علوم کو جاری کیا گیا، اجرا کیا گیا صرف اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کر دیا جائے، اہل بیت کے فضائل کو کم رنگ کر دیا جائے. لیکن واقعاً یہ بھی خدا کی عظمت